إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لاکھ زیبا ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں معاشرے اور سماج کے اندر نااتفاقی بڑھتی ہے اور نااتفاقی برقرار رہتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اسی بات پر قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ کرام کے آثار پیش کروں انشاءاللہ۔ ہمارے سماج میں عام طور پر جب کسی سے کچھ بات ہوتی ہے تو اس بات کو حل کرنے کے لیے، اس کو سالو کرنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 101 کے بعد 102 103 آگے کچھ یوں ہی رہنمائی فرمائی ہے آیت نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کی بقا حالت اسلام پر رہنے کے لیے دو اہم ترین چیزوں کی شرطیں رکھی ہے۔ ایک تو تقوی، جیسے کہ اس آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ نے کہا۔ ایمان تمہارا باقی کیسے رہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ ایمان رہنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر و خوف کبھی کبھی ختم ہوتا ہے، یعنی ختم سے مراد کم ہو جاتا ہے۔ تبھی اللہ ایمان والے کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ کہ ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، مطلب کچھ ڈرتے ہو اور کچھ نہیں، کہیں ڈرتے ہو کہیں نہیں ڈرتے ہو، یا کچھ کمیاں رہتی ہیں اس کو مکمل کرو۔ حق تقاتہ، جیسے ڈرنا چاہیے۔ اسی آیت پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیے کہ اللہ کے رسول کما حق کہو تو کوئی نہیں ڈر سکتا ہے، تب تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے، بہت مواخذہ ہوگا۔ ایک دوسری آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی اسی پر، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کما حق کو ڈرنے کا مطلب تمہارے جتنی طاقت ہے، تمہارے جتنے بس میں ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کے لیے کہا، یعنی حتی الامکان ہر ممکن کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو اور منہیات سے، یعنی جن چیزوں سے روکا اس سے دور رہے۔ یہی حتی الامکان ڈرنے کا طریقہ ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہاری موت کہیں کفر و شرک میں نہ آ جائے، تمہاری موت حالت ایمان پر ہی آئے، اس بات کی کوشش کرنا، حالت ایمان پر ہی موت آئے، اسی بات کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کفر و شرک میں آ جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا مرنا حالت ایمان ہی پر، حالت اسلام ہی پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی مسلمان ہونے کے باوجود موت کفر و شرک پر ہو سکتا ہے۔ تبھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ موت دیکھنا، وہ موت تمہارا کہیں کفر و شرک پہ نہ آ جائے۔ اسی لیے بارہا دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا معمول تھا، دعا کرتے تھے کہ اللہ موت حالت اسلام پر ہے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آدمی پوری زندگی غلط کام کرتا رہتا ہے، جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور موت حالت ایمان پر ہوتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص پوری زندگی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایمان کے مطابق، ایمان اسلام کے مطابق کام کرتا ہے، مگر اس کے کچھ کرتوت ایسے ہو جاتے ہیں کہ آخری ٹائم میں حالت شرک میں چلا جاتا ہے اور موت اس کے شرک پر ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا جاتا ہے۔ تو خاتمہ پر ہم لوگوں کا ڈیپینڈ ہے، انجام کا نتیجہ خاتمے پر ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت حالت اسلام پر آئے، جب تم مسلمان ہو اس حالت میں تمہاری موت آئے۔ اس لیے اللہ سے کما حق کہو ڈرتے رہنا۔
اللہ نے اگلی آیت میں ہمیں اشارہ کیا کہ حالت ایمان پر موت کے لیے ایک شرط اور ہے. ایک تو تقوی ہے، ڈر، اللہ کا ڈر و خوف، اور ایک شرط اور ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آگے والی آیت میں اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنا سب مل کر. اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر و خوف اختیار کرنا، ایک ہو کر، ایک جٹ ہو کر، تنہا تنہا نہیں. اسی لیے جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اجتماعیت کے ساتھ، سوائے توحید کے، کیونکہ توحید کے بغیر تو ایمان میں نہیں آتا ہے. تو جتنے بھی عبادتیں ہیں، اعمال ہیں، سب اجتماعیت کے ساتھ ہے، تنہائی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض کام نماز. نماز اکیلا مسلمان نہیں پڑھ سکتا ہے، مرد جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اکیلا نہیں پڑھ سکتا ہے. اکیلا نہیں ہوگی نماز، اکیلا تب ہوگی جب کوئی نہیں آپ کے ساتھ. مگر جماعت قائم ہو رہی ہو اور وہاں پر آپ اکیلا پڑھیں، نماز نہیں ہوگی. اللہ نے غور کرو مع الراکعین، اللہ کی عبادت کرنی ہے سب کے ساتھ، اور اسی لیے جماعت فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ لقد هممت ان آمر رجلا، میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شخص کو اپنی جگہ پر امامت کرنے کے لیے حکم دوں اور جاؤں ان گھروں میں جہاں پر لوگ نماز نہیں، جماعت چھوڑ کر گھر میں بیٹھے ہیں، ان گھروں کو آگ لگا دوں. کیوں؟ جماعت چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اتنا نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بلکہ جو جماعت چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یعنی جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، نماز کی جماعت میں نہیں آتے ہیں، تو جماعت کے لیے میں کسی کو کھڑا کر دوں اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جن کے گھروں میں لوگ جماعت چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ایسا کر نہیں پاتا ہوں کیونکہ وہاں عورتیں رہتی ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، بوڑھے بھی رہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گھر جلا دیے جانے کے لائق، وہ سمیت، ان لوگوں کے سمیت زندہ جلا دیا جائے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اتنی بڑی وعید ہے، صحیح روایت ہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری عبادتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو تھامنا ہے، اللہ کا ڈر تقوی حاصل کرنا ہے. کیسے؟ سب مل کر. فرائض سب اجتماعیت کے ساتھ ہے، نماز بغیر جماعت کے نہیں. روزہ ایسا نہیں کہ آپ دوسرے مہینے میں رکھ لیجئے، ہم لوگ دوسرے مہینے میں رکھتے ہیں. ایک مسلمان، کچھ گروہ مسلمان دوسرے مہینے میں رکھے گا، کچھ گروہ بعد میں رکھے گا. ایک ہی مہینے ایک ساتھ رکھنا ہے. سب رمضان کے روزے ایک ساتھ سب کو رکھنا ہے. 10 دن اس مہینے میں رکھ لیں گے، 10 دن دوسرے مہینے میں رکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ رکھنا ہے، اجتماعیت. حج ایک ہی بار کرنا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے. زکوٰۃ کو بھی سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. اسلام کا نظام ہے. ہم من مانی کرتے ہیں، الگ بات ہے. نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے. روزہ اچھا چلو چھوٹ گیا تو کیا ہوا، دوسرے مہینے میں رکھ لیں گے. اور حج کا تصور ہی نہیں ہے. زکوٰۃ ہم جب چاہیں نکال لیں گے یا اپنے سے من سے بانٹیں گے، ایسا نہیں ہے. ایک ہی جگہ جمع کرنا ہے.
آپ جہاں ہیں، معاشرہ آپ، سماج آپ کا جہاں پر فنڈ قائم ہے وہیں جمع کرنا ہے. تو سب کچھ تو اجتماعیت ہے، تنہا کچھ نہیں. اسی لیے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک ہو کر، اتفاق و اتحاد کے ساتھ، تفرقہ کر کے نہیں، پھوٹ ڈال کر نہیں، اپنی منمانی ویسا کر کے نہیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، ایک ہو کر. اجتماعیت، اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ عبادت سب اجتماعیت کے ساتھ ہے. سب کچھ مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ دنیاوی امور ہوں یا دین کے امور تو ہی ہیں، دنیاوی امور بھی. آپ کے اگر اتفاق اندر نہیں ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کہیں پر آپ سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں، کہیں پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک تائی ہے، آپ کے اندر اتفاق ہے، آپ سب کے اندر ایک جہتی ہے، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سیاسی میدان میں بھی اسلام سے الگ نہیں ہے. سیاسی میدان میں بھی جہاں جھوٹ سے دور رہ کر، غلط کاموں سے دور رہ کر، مسلم سماج، مسلم معاشرہ، انسانیت کا معاشرہ، آدمی کی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا معاشرہ آپ کو بنانا ہے. اگر آپ کے پاس اتفاق نہیں تو نہیں بنا سکتے. چھوٹی سی مثال آپ کی حال ہی میں گزری. اس سے پہلے بھی بہت بار آپ کے یہاں MLA کا الیکشن آیا، مگر اس بار کا دیکھیے سبھی لوگ مل کر دیے، سبھی ایک آپ کے اتفاق کے اتحاد کا چرچا بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال تھی یہ. یا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیے، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں جائیے، بغیر اتفاق کے آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اسلام کی نظر میں کیسے ہو سکتی؟ اسلام کی نظر میں بھی اتفاق نہیں ہے تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں. میں اپنے موضوع پر لوٹ رہا ہوں کہ اتفاق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہمارا سماج تنہا سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم اکیلے کریں گے، ضرورت نہیں کسی کی. اللہ کا پورا سسٹم اکیلا کرنے کا نہیں ہے. پورا سسٹم، آپ کی پوری زندگی جب سے پیدا ہوئے ہیں مرنے تک، قبر میں داخل کرنے تک اکیلا کچھ نہیں کر سکتے، ایک کام نہیں کر سکتے. آپ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، پیدا ہوئے آپ، خود پرورش پانی، حالانکہ دینے والا اللہ ہے، مگر آپ اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے ماں باپ آپ کی ہمدردی میں نہ آئے، مدد نہ کرے، آپ کے ماں باپ آپ کو آپ کی پرورش نہ کرے، اس پرورش میں بھی دوسرے رشتہ دار اگر ہیلپ نہ کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد کچھ کام کرنا چاہیں گے، یا اس سے پہلے ہی آپ کے جسم پہ کپڑا ڈالنا ہے، آپ کو اکیلا نہیں کر سکتے. آپ بن نہیں سکتے ہیں کپڑا، کسی کا بنا ہوا ہی ہونا چاہیے. آپ مارکیٹ سے خرید کے لائے، اس کو بنانے کے لیے کسی آدمی کی مدد چاہیے، ایک ٹیلر چاہیے. اس کو بھی آپ لائیں، کیے، آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. دھلنے کے لیے بھی آدمی چاہیے، اکیلا نہیں کر سکتے ہیں. کھانا ایک ریڈی، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں آپ اکیلے، تنہا ہے. ہم سب کچھ، میرا کھیت ہے، میں ہی اپج کروں گا، میں ہی بناؤں گا اور میں ہی کھاؤں گا، اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ. اس کو پیسنے کے لیے مشین چاہیے، اس کو بنانے کے لیے مشین چاہیے، اس کو روٹی تیار کرنے کے لیے عورت چاہیے. کیا کام کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پورا سسٹم ہی اللہ کا ہے. اتفاق، سب مل کر ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کا ہیلپ کر کے ہی کچھ کر سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تنے تنہا بغیر کسی مدد کے، بغیر دوسرے کے اتفاق سے کچھ کر لے. تو شریعت تو ظاہر بات ہے، اللہ کا سسٹم پورا ہے کہ اتفاق کے اتحاد کے ساتھ ہی کچھ کر سکتے ہیں آپ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا
دین پر بھی عمل کرنا ہے، اللہ کی رسی کو بھی مضبوط سے تھامنا ہے، تو سب مل کر آپ کہیں گے نہیں میں اللہ سے خوب ڈرتا ہوں، اللہ کا تقویٰ ہے، میں اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھوں گا، فرض نماز سے لے کر سب کچھ، روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کروں گا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ حج کے لیے جانا ہی پڑے گا آپ کو، سب جب ایک ہی دن کرنا ہے اسی دن کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ تو کوئی کام بھی اگر آپ کہیں گے کہ میں اکیلا کروں گا، نہیں، وہ تو صرف نوافل ہیں، نفل ہے بس، ایکسٹرا کام جو ہے وہی اکیلا کر سکتے ہیں آپ، جو بغیر فرائض کی جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا اور خوب نفل پڑھے، پوری تہجد رات کو پوری پڑھے ہمیشہ پوری زندگی، کوئی فائدہ نہیں، ایک ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اتفاق و اتحاد کی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمہاری موت حالت ایمان پر آئے اس کے لیے یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کی رسی کو، اللہ کے احکام کو سب مل کر ایک ہو کر پکڑنا، ایک ہو کر انجام دینا۔ مگر کتنا افسوس، مسلمان کتنے فرقوں میں ہیں، کتنے گروہوں میں ہے، ایک ہی گروہ کے اندر کتنے تنازعات ہیں، ایک ہی گروہ کے اندر نہیں ویسا کریں گے، اس کے کہنے سے کیا ہوگا، میں ایسا کروں گا، اور بناؤ نہیں ہے۔ آپ جائیے، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہم اپنا خود دیکھتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث، ہم جمعیت اہل حدیث کے نام دے کر کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، مگر اتنے تفرقے، مطلب اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، تفرقے سے مطلب دینی تفرقہ نہیں بلکہ نظریاتی احکام میں، نہیں میں ایسا کرنے سے بہتر ویسا ہوتا، اتفاق ہی نہیں ہے، ایک گروہ میں رہ کر بھی اتفاق نہیں ہے، بہت ساری باتوں میں آپ الگ اختلاف کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اسی لیے آئیڈیل دیا تھا کہ تمہیں اتفاق رہنے کے لیے، اتفاق سے چلنے کے لیے تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے، سب اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہہ دیا شریعت نے، تمہیں چاہے برائی کیوں نہیں لگتا، اگر وہ شریعت کی نظر میں نہیں، تمہیں کتنی تکلیف کیوں نہیں ہوتی، امیر کوئی بات کہتا ہے اس کو فالو کرنا ہی ہے، اسی اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے نا، ایک ہو کر رسی کو تھام لینا، اسی ایکتائی کو باقی رکھنے کے لیے امیر مقرر کیا شریعت نے۔ مگر نہیں، کہنے سے کیا ہوگا، امیر کہنے سے کیا ہوگا، ہم کو ایسا پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے ایک ہو کر، یہ حالت اسلام پر موت آنے کے لیے ایک شرط ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی حالت موت اسلام پر آ جائے، کیونکہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، یعنی اللہ کی رسی کیا ہے، قرآن و سنت، اسلام کو، دین کے کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو ایک ہو کر رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کرتے ہیں آپ تو آپ کی موت حالت اسلام پر آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی پریشانی کسی معاملے میں ہوتا ہے، ہاں امیر کی بات نہیں مانتے ہم، ایسا نہیں دوستو۔ آگے سنیے، ریزن ہم بتا رہے ہیں کہ کیوں، اگر ایسا کیوں ہو جاتا ہے اس کے ریزن انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اتفاق کے فائدے کو سمجھنے کے لیے، ایک ہو کر چلنے کے لیے جو فائدے تمہارے ہیں اس کی اہمیت سمجھنا ہے تو تم اپنی پچھلی زندگی میں دیکھو، خصوصاً یہاں پر مسلمانوں کے وہ دو قبیلے اوس اور خزرج جو بڑی دشمنی رہتی تھی آپس میں، ان کی طرف اشارہ ہے، یہ کہہ کر
ہم سب قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہا کہ جب تمہارے سامنے قرآن و سنت کی بات نہیں تھی، جب تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے، جب تم ہر معاملے میں قرآن و سنت کی دلیل نہیں دیکھتے تھے، تب تمہاری زندگی کیسی تھی؟ ذرا سوچو، کتنی پریشانیاں تھیں، بات بات پر جھگڑے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، بات بات پر تلواریں کھنچ جاتی تھی۔ آج بات بات پر جب قرآن و سنت سے آدمی دور رہتا ہے، بندوق اور گولیاں نکال لیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ مگر جب قرآن و سنت تمہارے سامنے آ گیا، کتنا امن و شانتی ملا، تمہیں کتنا فائدہ ہوا۔ تو پچھلی زندگی کو دیکھو، اور سچ معنی میں جو ہمارے بھائی کچھ سال پہلے قرآن و سنت میں نہیں تھے، ان کو کتنی پریشانی تھی، اور اب قرآن و سنت کی بات آنے کے بعد ان کو کتنا سکون ہوتا ہوگا، وہ تو خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے احساس دلایا۔ سوچو، سمجھو، سمجھ کر دیکھو، اس زندگی کو دیکھو جہاں قرآن و سنت نہیں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، اور اس ماحول کو دیکھو جہاں پر قرآن و سنت ہے، کتنا امن و شانتی ہے۔ مثال سعودی عرب ہے، آج کی مثال میں دنیا میں سب سے کم کرائم، سب سے زیادہ سب سے کم کرائم اور سب سے کم زناکاریاں اور جتنی بھی برائیاں کہاں ہیں؟ سب سے کم سعودی عرب میں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن و شانتی کہاں پر ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن و شانتی سعودی عرب میں ہے۔ کیوں؟ کچھ تو ہے قرآن و سنت کا نفاذ، کچھ تو ہے۔ ہمارے نظروں کے سامنے مثال ہے، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں دوسرے ممالک میں ہیں اور وہاں کتنی کم مصیبتیں ہیں۔ اب موازنہ کر لیجیے، ہم اپنے معاشرے میں بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن و سنت کی بات کو فالو کرتے ہیں لوگ، بھائی جو کچھ بھی ہوا ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، کتنا اچھے طریقے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں نہیں ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گاؤں کے اندر ان گھروں کو دیکھیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، کتنی پریشانی میں ہے، اور جہاں قرآن و سنت کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہیں، کتنے اچھے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہنے کا مقصد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اس زندگی کو دیکھو جہاں پر قرآن و سنت کا نفاذ نہیں تھا، اور جہاں پر قرآن و سنت کی نفاذ ہے وہاں دیکھو کتنا فرق ہے۔ اللہ نے یہی احساس دلایا اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ جب قرآن و سنت نہیں تھا تمہاری پچھلی زندگی میں، تم جہنم کے گڑھے تک پہنچ گئے تھے، کنارے تک پہنچ گئے تھے، ہم نے تمہیں بچا لیا، مطلب قرآن و سنت لا کر بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تمہارے سامنے آیتیں پیش کی جا رہی تاکہ تم سدھر جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، صحیح راستہ کو پالو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ ریزن یہی، ابھی ریزن والی بات آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آگے بھی اختلاف کو ختم کر کے اتفاق کی بات ہے، پیچھے بھی اختلاف کو ختم کر کے ایکتائی کی بات ہے۔ بیچ میں ایک بات آئی، کیا آئی؟ اس آیت میں تم میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے ضرور ہو کہ لوگوں کو صحیح بات بتائے۔ یہ مارکیبل بات ہے، پڑھیے گا خود سے۔ پیچھے بات تنازعات اور اس کو ختم کر کے اتفاق سے رہا جائے، آگے والی آیتوں میں بھی اتفاق رکھا جائے، تفرقہ نہ ڈالا جائے۔ بیچ میں آیا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اسی کام کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یہ آیت عام طور پر دعوت و تبلیغ پر اتنی آیت پیش کی جاتی ہے، مگر اس کے پیچھے اور آگے کیا ہے اس کو بھی رکھیے گا اگر، تو اور بھی باتیں سمجھ میں آتی ہے، اور خاص باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں جب نا اتفاقی ہوتی ہے، اتفاق نہیں ہوتا ہے،
تو کچھ لوگ اتفاق کرانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اتفاق کرانے کے لیے یا اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تب اتفاق بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کبھی نہ اتفاقی ختم نہیں ہوتی ہے۔ کئی ریزن ہیں، ایک ریزن کو اللہ نے جو مین ریزن ہے اس کو یہاں پیش کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھامنا ہے، اگر تمہیں صحیح اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے، پوری دنیا والوں کو ایک بنا کر رکھنا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہی کام کرتے رہنا چاہیے، ڈھونڈتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، سماج میں، معاشرہ میں، محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں، جہاں بھی آپ گزر ہو، جہاں بھی رہیں، کہ کچھ نا اتفاقی تو نہیں ہے۔ یہاں اسلام کی بات بھی ہے، اور اسلام کی بات میں سب سے اول تو اپنی اصلاح ہے۔ دین کی باتوں میں سب سے، دین کی اصلاح میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین پہنچانے میں سب سے جو پہلے آپ کے پاس ہے اس چیز کی حفاظت ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ تو دونوں باتیں ہیں۔ ہمارے سماج میں مخلصین کی کمی ہے، جو دونوں طرف سے لا کر اس معاملے کو سالو کر دے، حل کر دے۔ ایک اہم ریزن کہ لوگ ایسے مخلص نہیں ہیں۔ آج سماج میں اگر کچھ لوگ پریشان حال ہیں کہ ہمارے نا اتفاقی کب کیسے ختم ہوگی، تو کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ بھائی ہمارے نا اتفاقی ختم کر دیجئے، وہ آپ ڈھونڈتے ہیں، اچھا تو یہ لوگ پھنسے ہیں، اب ہماری پچھلی دشمنی چکانا ہے۔ دوسرا، اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کون ہمارے آئندہ کام آنے والے ہیں دونوں میں سے۔ تیسرا، ان سے اسی بہانے میں ان دونوں کو کمزور کر کے ہم طاقتور بنے رہیں کیسے۔ چوتھا، ان سے کچھ اینٹنا ہے وہ بھی۔ یہ سارے مقاصد کے ساتھ آدمی کیا کرتے ہیں، یہ تیسرے جس کو اللہ نے کہا کہ تیار رہنا نا اتفاقی ختم کرنے کے لیے، ایسے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس خلوص کے ساتھ کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسے کچھ نا اتفاقی ہو اور ہمارے پاس وقت ہے اور ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے، صحیح کیا ہے وہی کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، جس بنیاد پر ہر گروہ کے اندر بھی نا اتفاقی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ دینی امور میں نا اتفاقی ہو تو اس کو کر لیا جائے، ہاں بھائی آئیے ٹھیک ہے، کیا آپ کو نا اتفاقی ہے بتائیے، سمجھیے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، ہو جائے گا سوال۔ لیکن ایسے لوگ نہیں ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ بنے رہنے دو ان کا الگ گروہ، ہمارا الگ گروہ، تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے۔ علماء کرام دینی امور میں علماء کرام مخلص نہیں ہے۔ کیا ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرے کا کہنا کہ غلط ہے، اپوزٹ ڈیسیژن ہے، پورا مخالف فیصلہ ہے۔ کیا قرآن و سنت میں ایسی بات ہے؟ قرآن کہیں ایک کہتا ہاں اور دوسری جگہ کہتا نہیں، اپوزٹ رائے ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو مطلب دونوں میں سے غلط ہوگا نا۔ لیکن غلط نہیں مانا جا رہا، وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ یہ علماء کرام کے اندر اخلاص نہیں ہے کہ لوگ مسلمان ایک ہو جائیں، اس بات کا اخلاص نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تم لوگوں کو رہنا چاہیے کہ ایک ختم کیا جائے، لیکن ختم کرنے والے ختم ہو گئے۔ اہم ترین ریزن ہے۔ اور ایک دوسرا ریزن ہے، ہم پوری بات نہیں کر پائیں گے آپ سے، وقت ختم ہو گیا، ایک دوسرے ہم یوں بتا دیتے ہیں آپ کو۔ دوسرا ریزن ہوتا ہے، دوسرا ریزن ہے کہ آدمی جب کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے تو زندگی کے کسی ایک شعبہ میں اگر نا اتفاقی ہوتی ہے تو اس کو زندگی کے پورے شعبوں میں لاگو کر دیتا ہے۔ یہ غلط۔ سپوز دیٹ ہم میں اور آپ میں نا اتفاقی ہو گئی نماز کے کسی مسئلے میں، اب ہم اس نماز کے کسی مسئلے میں نا اتفاقی ہونے کی وجہ سے اور بھی جتنے امور ہیں سب آپ کا الگ، ہمارا الگ۔ کیوں بھائی؟ جہاں نا اتفاقی تھی وہیں تک رکھیے اس کو نا، باقی تو ٹھیک ہے نا۔
باقی تو ٹھیک ہے آپ اور ہمارا، تو باقی تو اتفاق رہنا چاہیے، لیکن نہیں، اب پوری زندگی میں نہ اتفاقی۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ صحابہ کرام دیکھیے کتنے دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک نا اتفاقی کھڑی ہوتی ہے، بہت زبردست اختلاف کھڑا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جس شخص نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کتنی بڑی نا اتفاقی ہو گئی مسلمانوں میں۔ عمر کہے کہ کوئی بول نہیں سکتا کہ انتقال ہو، انتقال نہیں ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خاتمے کے لیے، اس نا اتفاقی کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 غالباً 3 یا 4 ہے، نہیں اس کا نمبر یاد نہیں رہا مجھ کو، کیا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، آیت تلاوت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ آیت پیش کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتاؤ، 144 سے غالباً آیت کہ بتاؤ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پوری آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس رسول تھے، جیسے اور بھی نبی بہت سارے رسول گزر گئے ہیں ویسے ہی وہ بس رسول ہیں، ایک رسالہ ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ نے بہت سارے عقیدے کو ختم کر دیا، یعنی رسول کے علاوہ خدا یہ صفتوں میں بھی کچھ صفتیں تھیں، یہ سب کچھ نہیں، صرف فوقیت، صرف صفت الگ کیا تھی، وہ رسول تھے، صرف رسول ہے، رسول کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گزر گئے۔ افإن مات او قتل، کیا اگر محمد کا انتقال ہو جائے، مر جائے، او قتل یا مار دیے جائے یعنی شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کا مطلب کہ انتقال ہو گیا، مر سکتے ہیں نا، مر گئے نا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، شانت ہو جاتے ہیں، کیوں؟ قرآن کی آیت آتے ہی ختم، اتفاق ختم، تو سمجھانے والے خلوص کے ساتھ سمجھا دیے تو ختم ہو گئے نا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سمجھا دیے۔ تو صحابہ کرام اگر کسی بات میں اتفاق، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، جھگڑا رہ جاتا نا، قرآن کی آیت پیش ہو جاتی ہے، ختم جھگڑا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ مثالیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ میں جنگیں ہوتی ہیں، کئی جنگیں ہوتی ہیں، رومیوں کو موقع ملتا ہے کہ ان کے اندر نا اتفاقی ڈال کر ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ امیر معاویہ کو لکھتے ہیں چٹھی رومی بادشاہ کہ تم بولو تو ہم امیر کے تمہارے ساتھ مل کر علی کے فوج پر حملہ کر دیتے، انیس نابود ہو جائے گا، تمہاری فتح ہو جائے گی۔ امیر معاویہ صحابی تھے، ہم جیسے نہیں کم ایمان والے کہ ہمارا دشمن ہے نا ٹھیک بولتا ہے، اس کو چور دیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں رومی کو، بہت ہی برے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم یاد رکھنا، اگر تم نے کبھی بھی اسلامی حکومت کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھی تو علی کا پہلا فوجی میں ہی رہوں گا۔ یہ نہیں کہ علی میرا دشمن ہے، ابھی نہ سیاسی امور میں دشمنی ہو رہی تو تم حملہ کر دو، نہیں، کیا کہا؟ یہ تو ہمارے آپسی، جہاں تک جس جگہ پر دشمنی وہیں تک ہے، ہو یہ کفر و شرک کی بات جہاں تک آئے گی فوراً ہم ان کے ساتھ میں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ ہمارے اندر کچھ نہ اتفاقی کسی معاملے میں ہے تو وہیں تک رکھیے، پوری زندگی میں مت لائیے۔ یہ صحابہ کرام کا کام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا کام تھا جہاں پر جو نا اتفاقی تھی وہیں تک رکھتے تھے، باقی میں ایک ہیں ہم۔ تو معلوم ہی ہوا کہ نا اتفاقی کی ایک اہم ریزن یہ بھی ہے
کہ جب ہم میں سے کسی کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نااتفاقی والی ہوتی ہے تو ہم اس بات کو پوری زندگی میں لاگو کر دیتے ہیں. تو دوسرا ریزن ہے. خیر، میں نے آپ کو 2 ریزن پیش کیے. ایک کہ ہمارے درمیان اصلاح کرانے کے لیے مخلصین کی کمی ہے، چاہے وہ جماعتی شکل میں ہو یا پورے مسلمانوں کے اندر ہو، ہمارے اسٹیٹ لیول پر ہو کہ ورلڈ لیول پر ہو یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہو یا کہ پنچایتی شکل میں ہو. مخلصین کی بڑی کمی ہے، اتفاق کرانے والے کی. اگر اس بات کی کمی رہے گی ہمیشہ نا اتفاقی رہے گی، جیسے آج الگ الگ مسلک میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے گھر کے اندر بھی کبھی اتفاق نہیں کرا سکتے جب تک ہم ایک نا اتفاقی کو پوری زندگی میں لاگو کیے رہیں گے. نہیں، ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے نا اتفاقی ختم ہو سکتی ہے. کب؟ جب ہماری سوچ میں یہ ہو کہ جس بات کو لے کر نا اتفاقی ہے وہ وہیں تک، باقی جگہ پر ہم ایک، تو انشاءاللہ نا اتفاقی نہیں ہوگی. اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، ہم سبوں کی گناہوں کو درگزر فرما دے. اللہ ہم میں سے جس کے اندر بھی جس قسم کی کمیاں ہوں اللہ دور فرما دے. اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم مسلمانوں کے درمیان جن باتوں میں، جن مسئلوں میں کچھ نا اتفاقی ہے اسے قرآن اور سنت کے ذریعے حل کر لینے کی توفیق عطا فرما اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام مسلمانوں کے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سبوں کو حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو بھی تیرے راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، جس قسم سے بھی اللہ تیرے راہ میں دیتے ہیں، اللہ ان کے دیے ہوئے روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ ان کے لیے بہت بڑا اجر جمع کر کے رکھنا اور مزید ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام مسلمانوں کے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے. اللہ ہم سبوں کو تحیات اسلام پر قائم دائم رکھنا اور خاتمہ ایمان پر فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم.